14واں باب چوتھی سے چھٹی آیت۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا، وہ بے عیب ہیں۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور ہر قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ اس آیت کا تعلق ان اسرائیلی مسیحیوں کے پاکیزہ چال چلن سے ہے، نہ کہ ان کی جنس سے۔ 1,44,000 شخصوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ عزت ان لوگوں کے لیے اس واسطے مخصوص کی گئی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو عورتوں سے دور رکھا، لیکن شادی کے تقدس کی روشنی میں اس قسم کی وضاحت ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبرانیوں 13ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، اور اسی وجہ سے یہ بھی لکھا ہے جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا، اس پر خداوند کا فضل ہوا۔ یہاں شادی کے خلاف کنوارا رہنے کی حمایت کرنا مقصود نہیں بلکہ زندگی میں پاکیزگی پر زور دینا ہے، جیسا کہ سب کنواروں کی صفت پاکیزگی سمجھی جاتی ہے۔ 1,44,000 کو کنوارے کہا گیا ہے۔ بائبل میں لفظ کنواری صرف عورتوں کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ پولس رسول نے کلیسیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ لفظ کنوارے صرف عورت کی طرف اشارہ کرنے کی بجائے وسیع معنوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ متی 25 باب میں ہم 10 کنواریوں کے متعلق پڑھتے ہیں جن کا اشارہ ضروری طور پر صرف عورتوں کی طرف نہیں بلکہ سب ایمانداروں کی طرف ہے، جن میں مرد بھی شامل ہیں۔ دراصل ان 1,44,000 اشخاص نے اپنے آپ کو اس بت پرستی سے بچا کر رکھا ہے جو رومی ڈکٹیٹر اور اسرائیلی جھوٹے نبی نے مل کر وسیع پیمانے پر عمل میں لائی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں بت پرستی کو بار بار حرام کاری اور زناکاری سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ اشخاص روحانی زناکاری سے مبرہ ہیں۔ انہوں نے حیوان کی اور نہ اس کے بت کی پرستش کی۔ انہوں نے دنیا سے اور حکومت سے دوستی نہیں کی۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے، اے زنا کرنے والیو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ مصیبت کے زمانہ کا سب سے بڑا گناہ بت پرستی اور دنیا کی دوستی ہے جو روحانی زناکاری کہلاتی ہے۔ یہ اشخاص ایسے برے حالات میں خداوند کے ساتھ وفادار رہے جہاں کوئی نہیں رہ سکتا۔ ان کی اسی روحانی پاکیزگی نے انہیں کنوارے ہونے کا خطاب عطا کیا۔ اسرائیلی جب خدا کے حکموں کے مطابق چلتے تھے تو انہیں کنواری سیون کی بیٹی کہا گیا۔ بس یہ اسرائیلی اصطلاح ہے جو ان اسرائیلی اشخاص پر استعمال کی گئی ہے۔ ان کی گواہی آج سب ایمانداروں کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ان کی پاکیزگی کو خراب نہیں کر سکی۔ ایمانداروں کو خداوند کے لیے بے عیب رہنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایسی ہی کلیسیا خداوند اپنے پاس حاضر کریں گے جس میں کوئی جری نہ ہو بلکہ بے داغ اور بے عیب ہو۔ 6 آیت کے فرشتہ کے پاس جو خوشخبری سنانے کے لیے ہے اسے ابدی خوشخبری کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین خوشخبری کی اصطلاح میں اس تمام مکاشفے کو شامل کرتے ہیں جو خدا نے مسیح میں ظاہر کیا، اور کہتے ہیں کہ خوشخبری ایک ہی ہے لیکن اس سے تعلق رکھنے والی سچائی کے بہت سے پہلو ہیں۔ فضل کی خوشخبری فضل کی نیکی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بادشاہی کی خوشخبری خدا کی بادشاہی کی انجیل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ان دونوں خیالوں کے برعکس ابدی خوشخبری نہ فضل کی خوشخبری ہے اور نہ بادشاہی کی خوشخبری، بلکہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ آخرکار خدا دنیا کے ساتھ راستی سے سلوک کرنے والا ہے اور دنیا پر اپنی مطلق حکومت قائم کرنے والا ہے۔ یہ خوشخبری ہر زمانہ کے لیے موزوں ہے۔ کلیسیا کے زمانہ کے لوگوں کو یہ خوشخبری دی جا چکی ہے یا دی جا رہی ہے کہ خداوند مسیح کو قبول کر کے اس کے بدن کا حصہ بنو اور آسمان میں جانے کی تیاری کرو۔ مصیبت کے زمانہ کے لوگوں کو یہ خوشخبری دی جائے گی کہ بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہت میں داخل ہونے کی تیاری کرو۔ لیکن ایک بات ہمیشہ کہی جائے گی کہ خداوند مسیح نے صلیب پر گناہ کی قیمت ادا کرنے کا کام مکمل کیا ہے۔ اس ابدی خوشخبری کے سنائے جانے کا وقت بڑی مصیبت کے بالکل آخر میں ہے، یعنی بھیڑ بکریوں کی عدالت سے تھوڑی دیر پہلے۔ یہ عدالت کی خوشخبری ازل سے ابد تک رہے گی اور کبھی پرانی نہیں ہوگی۔
پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے